الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور گرامی قدر مشاہدین، فقہ صلاۃ سے متعلق اس تعلیمی کورس میں آج کے درس میں انشاءاللہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تحیۃ المسجد اور اس سے قریب کے کچھ احکام ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق سے نوازے اور اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ صحیح سنن نبی داؤد میں 441 نمبر پر حدیث ہے۔ تو یہ دعا داخلے کے وقت، مسجد میں داخلے کے وقت ایک دعا یہ ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ دوسری دعا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اذا دخل المسجد یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، میں مسجد میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اور اللہ کے رسول پر سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے، یعنی میں اللہ کے نام سے مسجد سے نکل رہا ہوں، اور اللہ کے رسول پر سلامتی نازل ہو۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ میں 625 نمبر پر ہے۔ اور جب انسان مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں پہنچ جائے، تو اسے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے بیٹھنے سے پہلے۔ مسجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھنے سے پہلے مت بیٹھے، اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ یہ حدیث معروف ہے اور اس سے پہلے کئی بار اس کا ذکر آ چکا ہے، بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اس ادب کا خیال رکھنا کتنا اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس کا حکم دیا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، تب بھی تحیۃ المسجد اسے پڑھنا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں: جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا تو آپ نے پوچھا اصلیت یا فلان، اے فلان تم نے تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا قم فرکع، کھڑے ہو اور تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 930 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 875 نمبر پر ہے۔ تو وہ آدمی مسئلہ شاید نہیں جانتا تھا، پڑھے بغیر بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران گفتگو کر کے بول کر کے اس سے کہا کہ تحیۃ المسجد پڑھو۔ اس سے تحیۃ المسجد کی اہمیت اور اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران مسجد میں پہنچنے والے شخص کو پوچھ کر کے اور پھر اسے کہا، حکم دیا کہ تحیۃ المسجد ادا کرو۔ یہ مسئلہ بھی ابتدا میں صلاۃ شروع ہونے سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں داخل ہو کے وہ تحیۃ المسجد پڑھنے لگا اور اسی درمیان اقامت ہو گئی اور صلاۃ باجماعت کھڑی ہو گئی اور ابھی اس کی صلاۃ پوری نہیں ہوئی ہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے یا موجودہ وقت کی صلاۃ سے پہلے کی جو سنت راتبہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، اسے ادا کر رہا ہے، کسی طرح کی کوئی صلاۃ ادا کر رہا ہے، تو اس وقت کے فرض کے سوا جو بھی صلاۃ ادا کر رہا ہے اسے توڑ کر کے امام کے ساتھ اسے شامل ہو جانا ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 710 نمبر پر ہے کہ جب صلاۃ کھڑی ہو جائے یعنی اقامت کہہ دی گئی اور امام تکبیر کہہ کے صلاۃ شروع کر دیا، گویا صلاۃ قائم ہو گئی، ایسی صورت میں اس فرض کے علاوہ اور کوئی صلاۃ درست نہیں ہے اور کوئی صلاۃ قبول نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ بھی سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اسے توڑ کے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور ایسے ہی مالک بن بحینہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ صلاۃ کھڑی ہو چکی ہے اور وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، لوگ آپ کے قریب آ جاتے تھے اور آپ سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، تو لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان اس شخص سے کہا جو کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، یہ غالباً فجر کا وقت تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صبح اربع، آج صبح اربع، کیا فجر 4 رکعتیں ہیں؟ کیا فجر 4 رکعتیں ہیں؟ یعنی فجر میں فرض 2 رکعتیں ہیں جو امام کے ساتھ پڑھنا ہے، اور امام کے ساتھ فرض شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد تم اپنی الگ سے 2 رکعت پڑھ رہے ہو، تو کیا 4 پڑھ رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر فجر کی سنت بھی کوئی پڑھ رہا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اسے توڑ کے امام کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اب یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر امام کے ساتھ آپ تکبیر تحریمہ پا جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی فضیلت رکھتی ہے اپنے اندر، یہ عمل فضیلت والا عمل ہے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو شخص اللہ کی خاطر 40 دن تک صلاۃ باجماعت کی ادائیگی کرتا ہے
اور تکبیر اولا اس سے نہیں چھوٹتی، تکبیر اولا پا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ پا جاتا ہے، تو اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے براءت اور ایک نفاق سے براءت۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بری ہے، یہ شخص نفاق سے بری ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ 40 دنوں تک مسلسل تکبیر تحریمہ پاتا رہے، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح سنن ترمذی میں 200 نمبر پر ہے اور اصل ترمذی میں 241 نمبر پر ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد اس وقت پہنچے جبکہ امام سلام پھیر چکا ہے، صلاۃ مکمل کر چکا ہے، صلاۃ سے فارغ ہو چکا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے اس حدیث میں دیکھتے ہیں۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کی موت کا وقت ہوا تو وہ اپنے حاضرین سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو کہ میں تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور پھر صلاۃ کے لیے نکلے تو جب وہ اپنے داہنے پیر کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اور جب وہ اپنے بائیں قدم کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے۔ وہ ایک قدم اٹھانے پر نیکی اور ایک قدم رکھنے پر گناہ کا مٹایا جانا۔ تو اس طرح سے فرمایا فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ، اب کوئی چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلے یا دور دور قدم رکھ کے چلے، لمبے لمبے قدم کے ساتھ جائے، یہ اس کی مرضی، لیکن ہر قدم پہ یہ یاد رکھے کہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں رکھ رہا ہوں اس پر ایک نیکی مل رہی ہے اور ایک گناہ مٹایا جا رہا ہے۔ پھر اگر وہ مسجد پہنچتا ہے اور باجماعت صلاۃ ادا کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ مسجد پہنچا اور صلاۃ ہو چکی ہے، صلاۃ کا کچھ حصہ ہو چکا ہے اور کچھ حصہ باقی ہے، تو ایسی صورت میں اسے کرنا یہ چاہیے کہ جو پایا ہے اسے ادا کر لے اور باقی کو بعد میں مکمل کر لے، اور اسی طرح سے اس کا ثواب ملے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو پہلے فضیلت ذکر ہوئی۔ اور اگر وہ مسجد پہنچا فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا، اگر وہ مسجد پہنچا جبکہ سب صلاۃ ادا کر چکے ہیں، سلام پھیر چکے ہیں، صلاۃ سے فارغ ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی صلاۃ پوری کرتا ہے، الگ سے پڑھتا ہے، تو بھی اس کو یہی اجر و ثواب ملنے والا ہے، یعنی اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں 527 نمبر پر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جائے اور دیکھے کہ لوگ صلاۃ پڑھ چکے، فارغ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو وہاں صلاۃ پڑھ چکے ہیں اور جو حاضر ہوئے ہیں، سب کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا، اور جو لوگ صلاۃ وہاں ادا کر چکے ہیں، حاضر رہے ہیں باجماعت، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ کا فضل کتنا زیادہ ہے۔ صلاۃ باجماعت چھوٹ گئی لیکن اس کا ارادہ تھا جماعت سے پڑھنے کا، پہنچا، اس نے بعد میں اکیلے بلا جماعت صلاۃ پڑھی، تو وہ لوگ جو پہنچے ہیں اور جنہوں نے صلاۃ باجماعت ادا کی ہے، ان سب کے اجر و ثواب کی طرح اسے بھی اجر و ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی جماعت چھوٹ گئی۔ بہت سارے لوگ جماعت چھوٹ جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد پھر نہیں جاتے ہیں، نہیں، مسجد جائیں اور مسجد میں پڑھیں اگرچہ جماعت ختم ہو گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح سنن نبی داؤد میں 528 نمبر پر ہے۔ تو آج کے درس میں اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔